علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما ينفعنا ربنا زدنا علما. المسألة الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه في عبادته أحد، معه أحد غيره في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. دوسرے مقدمے کا دوسرا مسئلہ شیخ رحمہ اللہ نے بیان فرمایا کہ ان اللہ لا یرضی، اللہ تعالی اس بات پہ خوش نہیں ہوتے ان یشرک، کہ شریک کیا جائے معہ اس کے ساتھ احد کسی کو، غیرہ غیر کو، فی عبادتہ عبادت میں. اللہ تعالی اس پہ خوش نہیں ہوتا، اس پہ راضی نہیں کہ اس کے ساتھ اللہ کے غیر کو اس کی عبادت میں شریک ٹھہرایا جائے. نہ اللہ تعالی کو یہ پسند ہے لا ملک مقرب، نہ اللہ تعالی کو ملک مقرب کا عبادت میں شریک کیا جانا پسند ہے، اور نہ نبی مرسل اللہ تعالی کو عبادت میں شریک کیا جانا پسند ہے. اس پر اللہ تعالی خوش نہیں ہوں گے، اس پر اللہ تعالی راضی نہیں ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو عبادت میں شریک کیا جائے، کیونکہ عبادت صرف اللہ کی ہونی چاہیے. عبادت کے لیے ضروری ہے کہ عبادت خالص ہو. عبادت کو جب کوئی چیز عبادت کے ساتھ مل جائے تو وہ قبول نہیں ہوگی، کیونکہ ضروری ہے کہ عبادت جو ہے وہ خالص ہو، عبادت جو ہے وہ لوجہ اللہ ہو. ضروری ہے کہ عبادت خالص لوجہ اللہ ہو. عبادت کا لوجہ اللہ ہونا یہ ضروری ہے. اب جو شخص اللہ کی عبادت کرتا ہے اور اللہ کے ساتھ کسی اور کی بھی عبادت کرتا ہے تو اللہ تعالی کو یہ پسند نہیں. اس کی عبادت جو ہے وہ باطل ہے، اس کا ہونا اور نہ ہونا برابر ہے، کیونکہ عبادت تب فائدہ دے گی جب عبادت کے اندر اخلاص ہوگا اور توحید ہوگی، اور جب اس کے ساتھ شرک مل جائے گا تو عبادت فاسد ہو جائے گی، عبادت برباد ہو جائے گی، عبادت تباہ ہو گئی. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ.
وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. یا اسی طرح سے اللہ تعالی نے فرمایا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ اور فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ کہ اگر سارے کے سارے شرک کریں تو ان کے اعمال جو ہیں وہ مٹا دیے جائیں گے. تو عبادت کو عبادت تب نام دیں گے جب عبادت توحید کے ساتھ ہوگی. اسی طرح جیسے نماز تب نماز ہے جب طہارت کے ساتھ ہو. جب اس سے شرک مل جائے تو عبادت جو ہے وہ فاسد ہوگی. اسی طرح جیسے کہ اگر طہارت میں ناقض وضو کا ارتکاب ہو جائے تو وہ باطل ہوگی. اسی لیے اللہ تعالی بہت سی آیات کے اندر عبادت کے حکم اور شرک کی نہی کو جمع کرتے ہیں. جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، یا جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. نیز فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ. تو لا الہ الا انا اس میں دو چیزیں ہیں، ایک تو اس میں شرک کی نفی ہے اور دوسرا اس میں عبادت کا ثبوت ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. یہاں بھی اثبات اور نفی کے درمیان اللہ تعالیٰ نے جمع فرمایا. اور اسی طرح سے فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. اعبدوا اللہ یہ اثبات ہے عبادت کا اور اجتنبوا الطاغوت یہ شرک کی نفی ہے. اللہ تعالیٰ نے عبادت اللہ اور طاغوت کے اجتناب کو جمع فرمایا. یعنی عبادت اللہ تب پوری ہوگی جب طاغوت سے اجتناب کیا جائے، اور اگر طاغوت سے اجتناب نہ کیا جائے تو عبادت پوری نہیں ہوگی. عبادت تب ہوگی جب طاغوت سے بچا جائے. اور طاغوت سے بچنا کیا ہے؟ یہ طاغوت کیا ہے؟ طاغوت شرک ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا. تو اللہ تعالیٰ پر ایمان کافی نہیں ہے تب تک جب تک کہ طاغوت کا انکار نہ کیا جائے. ورنہ تو ہم دیکھتے ہیں کہ مشرکین بھی اللہ پہ ایمان لاتے تھے لیکن وہ ایمان کے ساتھ ساتھ اللہ کے ساتھ شرک بھی کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ ان کے پاس ایمان بھی تھا لیکن انہوں نے اس ایمان کو تباہ کر دیا تھا شرک کے ذریعے الیاذ باللہ. تو شیخ رحمہ اللہ نے یہی فرمایا من عبد اللہ وعطاء الرسول فإنه لا يشرك بالله شيئا، کہ جو شخص اللہ کی اطاعت کرے گا اور جس شخص نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی تو وہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں ٹھہرا سکتا، کیونکہ اللہ تعالی راضی نہیں ہے اس پر کہ اس کے ساتھ عبادت کے اندر کسی اور کو شریک ٹھہرایا جائے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا اغنى الشركاء عن الشرك
میں شرکا کے شرک سے سب سے زیادہ بے نیاز ہوں۔ جس شخص نے کوئی ایسا عمل کیا کہ جس نے میرے ساتھ کسی اور کو شریک کیا، میرے غیر کو اس میں میرے ساتھ شریک کیا، تو میں اس کو بھی اور اس کے شرک کو بھی چھوڑ دوں گا، چھوڑ دیتا ہوں۔ یعنی ان کی طرف میرا التفات نہیں، یعنی وہ جو ہے وہ ضائع ہو جاتے ہیں۔ بہت سے لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، وہ شہادتین کی گواہی دیتے ہیں، بہت زیادہ وہ نمازیں پڑھتے ہیں، بہت زیادہ روزہ رکھتے ہیں، بہت زیادہ حج کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ بھی وہ قبروں کے بھی پجاری ہیں، وہ قبروں کو بھی پوجتے ہیں۔ وہ حسن اور حسین اور بدوی اور عبد القادر جیلانی اور فلان اور علان کو جو ہے کیا کرتے ہیں، پوجتے ہیں۔ وہ اموات سے استغاثہ کرتے ہیں، مدد مانگتے ہیں۔ تو یہ لوگ جو ہے ان لوگوں کی عبادت باطل ہے، کیونکہ وہ اللہ عز و جل کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ انہوں نے عبادت کو شرک سے خلط ملط کر دیا، تو ان کا یہ عمل جو ہے یہ باطل ہے۔ ان کا عمل جو ہے یہ اعمال کو مٹا دینے والا ہے، جب تک کہ وہ صرف اللہ عز و جل کی توحید نہ بیان کریں، اور جب تک کہ وہ اپنی عبادت کو شرک اور شبہات سے اور تمام شوائب سے پاک و صاف نہ کریں۔ اللہ کے ما سوا کی عبادت کو جب تک وہ نہ چھوڑیں، تب تک ان کا عمل جو ہے یہ سارے اعمال جو ہیں یہ باطل ہیں۔ تو گو کہ اللہ عز و جل راضی نہیں کہ اس کے ساتھ اس کی عبادت میں کسی کو شریک کیا جائے، چاہے جو بھی ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو مشارکت پسند ہی نہیں عبادت کے اندر۔ اللہ عز و جل کو یہ بھی پسند نہیں کہ کوئی یہ کہے کہ میں نے فلاں کو جو ہے کیا ہے، فلاں شخص کو میں نے اولیاء میں سے جو ہے اپنا ولی مانا، میں نے اس کو شفعاء مانا، میں نے اس کو واسطہ بنایا، اللہ اور میرے درمیان وہ وسیلہ ہے۔ اللہ کو یہ بھی نہیں پسند ہے۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ میں بتوں کی پوجا نہیں کرتا، میں بتوں کو نہیں پوجتا، جیسے کہ جاہلیت میں ہوتا تھا، کیونکہ جاہلیت والے بتوں کی پوجا کرتے تھے، میں ایسا نہیں کرتا ہوں۔ تو ہم کہیں گے کہ پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ تو وہ جواب دے گا کہ میں ان کو واسطہ مانتا ہوں اللہ کا، میں ان کو اللہ رب العالمین کے پاس مقرب بندہ مانتا ہوں، یہ اللہ کے پیارے ہیں، اور میں ان کو سفارشی بناتا ہوں، نہ کہ میں ان کی عبادت کرتا ہوں۔ تو ہم کہیں گے کہ یہ بعین ہی جاہلیت والوں کا مقالہ ہے، ان کی بات ہے۔ انہوں نے بھی کہا تھا کہ ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا، وہ لوگ نیک تھے، وہ اولیاء اللہ تھے، اس لیے کیا ہے ہم ان کو اللہ اور اپنے درمیان واسطہ بناتے ہیں۔ یہ کہنا جو ہے باطل ہے، یہ فضول کی بات ہے۔ اللہ رب العالمین اس میں خوش نہیں ہوتا۔ اللہ رب العالمین نے کہہ دیا کہ ادعونی استجب لکم، مجھ کو پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، کہ تم اللہ تعالیٰ کو عاجزی کے ساتھ اور آہستہ سے پکارو۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں تک فرمایا ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، کہ جو لوگ میری عبادت سے اعراض کرتے ہیں وہ جہنم میں ذلیل اور رسوا ہو کر داخل ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، لا ملک مقرب، نہ اللہ کو یہ پسند ہے کہ ملک مقرب کو اللہ کے ساتھ عبادت میں شریک کیا جائے، ولا نبی مرسل، نہ رب العالمین کو یہ پسند ہے کہ کسی نبی مرسل کو شریک ٹھہرایا جائے اللہ کی عبادت میں۔ ملک مقرب یعنی جو اللہ کے سب سے زیادہ قریب فرشتہ ہے، ملک مقرب وہ فرشتہ جو اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہے، یعنی جیسے جبریل علیہ السلام، یا حاملین عرش، عرش جن لوگوں نے تھاما ہے وہ، یا جو عرش کے ارد گرد ہیں، یہ سارے جو ہیں مقرب ہیں، اللہ کے مقرب فرشتے، اللہ سے سب سے زیادہ قریب فرشتے۔ اور ملائکۃ المقربون جو ہیں یہ اللہ رب العالمین
کے سب سے زیادہ قریب ہیں۔ اللہ رب العالمین کے قریب ہونے کے ساتھ کے باوجود، اللہ رب العالمین کے قریب ہونے کے باوجود، اتنے قرب کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں کہ ان مقربین کو اللہ رب العالمین کی عبادت میں شریک ٹھہرایا جائے، اللہ کے ساتھ ساتھ ان کی بھی عبادت کی جائے، اللہ کو یہ پسند نہیں ہے۔ اور نبی مرسل جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، نوح علیہ الصلوۃ والسلام، ابراہیم خلیل الرحمن علیہ الصلوۃ والسلام، اولو العزم جو پیغمبر ہیں وہ سب سے زیادہ مقربین ہیں اللہ رب العالمین کے انبیاء میں سے، مبعوث کیے ہوئے رسولوں میں سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو خاص کیا۔ انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ واوحینا الی عیسیٰ وموسیٰ، اور جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان سارے پیغمبروں کا، ان 5 پیغمبروں کا خصوصی طور ذکر فرمایا۔ تو یہ اولو العزم پیغمبر ہیں، ان کو ہم نبی مرسل کہیں گے۔ تو نبی مرسل بھی اگر کوئی شخص کہے کہ میں نبی مرسل کو اللہ اور اپنے درمیان جو ہے واسطہ بناؤں گا، وسیلہ بناؤں گا، اور جو ہے اللہ کے ساتھ ان کی بھی عبادت کروں گا، تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی راضی نہیں ہوتا، چاہے وہ فرشتوں میں سب سے افضل ہو یا وہ افضل البشر ہو۔ اللہ رب العالمین کو کسی کی بھی مشارکت جو ہے وہ پسند نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین اس پہ راضی نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی فرشتے کو یا کسی رسول کو جو ہے شریک کیا جائے عبادت کے اندر۔ تو فرشتوں کے اور اسی طرح سے رسولوں کے علاوہ اولیاء و صالحین میں سے کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین کسی کی مشارکت کو پسند کرے؟ اللہ رب العالمین کو کلی طور کسی کی بھی مشارکت عبادت میں کسی کی بھی مشارکت جو ہے وہ پسند نہیں ہے، کسی کا بھی شریک ہونا جو ہے وہ پسند نہیں ہے۔ اس میں ان لوگوں کا رد ہے جن کا یہ خیال ہے کہ وہ صالحین اور اولیاء کو جو ہے سفارشی بناتے ہیں اللہ کے پاس تاکہ وہ ان کو اللہ کے قریب کر دیں، تاکہ وہ اللہ رب العالمین کے قریب کر دیں ان لوگوں کو۔ تو اس میں ان لوگوں کا رد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جاہلیت کے بارے میں، جاہلیت والوں کے بارے میں، کہ وہ کہتے تھے ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، سورۃ الزمر آیت نمبر 3۔ ما نعبدهم، جب ان سے کوئی کہتا تھا بھائی تم یہ سفارشی کیوں بناتے ہو، تم ان کے پاس کیوں جاتے ہو، یہ صالحین، یہ جو اولیاء ہیں، ان کے مزارات پر، ان کی بتوں پر یا ان کی مورتیوں پہ تم کیوں جاتے ہو، وہاں کیوں تم نظر و نیاز جو ہے چڑھاتے ہو، وہاں چڑھاوے چڑھاتے ہو اور اس قسم کی جو ہے منتیں پیش کرتے ہو؟ تو وہ کہتے تھے ما نعبدهم، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، الا لیقربونا، مگر اس لیے کہ وہ ہم کو قریب کریں، الی اللہ، اللہ کے نزدیک، زلفا، زلفا مانے ہوتا ہے قریب۔ ورنہ ان کا اعتقاد تھا، ورنہ وہ جانتے تھے کہ یہ جو جن کو یہ پکارتے ہیں یہ پیدا نہیں کرتے، نہ یہ روزی دیتے ہیں، اور نہ یہ موت و حیات کے مالک ہیں، اور نہ یہ دوبارہ زندہ کیے جانے کے کرنے کے جو ہے کیا ہے مالک ہیں۔ ان کا مقصد جو ہے وہ اللہ رب العالمین کے پاس کیا ہے توسط تھا، انہیں واسطہ تھا، وسیلہ تھا۔ وہ یہ چاہتے تھے کہ ان کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کا وسیلہ ڈھونڈیں، اللہ رب العالمین کا وسیلہ تلاش کریں۔ اسی لیے انہوں نے عبادت کی بعض انواع کو ان کی طرف جو ہے پھیر دیا تھا۔ وہ قبروں پہ ذبح کرتے تھے، وہ منت جو ہے قبروں کی منت مانتے تھے، وہ استغاثہ کرتے تھے، اور اموات سے وہ اموات کو پکارا کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین کسی کی مشارکت میں راضی نہیں ہے، چاہے جو بھی ہو جائے۔ یہ
قرآن کریم اور سنت مطہرہ کے اندر صریح ہے، قرآن کریم کے اندر بھی اور سنت مطہرہ کے اندر بھی یہ صریح ہے۔ اللہ رب العالمین کو یہ پسند ہی نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ عبادت میں کسی اور کو شریک ٹھہرایا جائے۔ البتہ قرآن سنت کے اندر جو یہ آیات ہیں یہ اس شخص کے لیے ہے جس کے پاس عقل ہو، جو غور کرے، جو تقلید عامہ چھوڑ دے، جو باطل قسم کے علت، باطل قسم کے اسباب کو چھوڑ دے اور وہ آگاہ ہو جائے۔ اس بات کی دلیل کہ اللہ رب العالمین راضی نہیں ہوتا کہ اس کے ساتھ کسی کو کائنات کے اندر شریک ٹھہرایا جائے، کیا ہے؟ اس کی دلیل اللہ رب العالمین کا یہ فرمان ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مساجد جو ہیں یہ اللہ کے لیے ہیں۔ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، بس تم اللہ کے ساتھ کسی اور کو مت پکارو۔ مساجد کی تفسیر میں علماء نے دو باتیں کہی ہے۔ ایک، مساجد جامع مسجد، سجدہ کرنے کی جگہ، سجدہ کرنے کے مکانات، جن جگہوں پہ سجدہ کیا جائے ان کو مساجد کہتے ہیں۔ اور دوسری تفسیر اس کی گئی ہے کہ سجدہ کرنے کے اعضاء، جن سجدوں پر، جن اعضاء پر سجدہ کیا جاتا ہے وہ، تو معنی کیا ہوں گے؟ معنی ہوں گے کہ یہ سجدہ کرنے کی جگہ ہے اور سجدہ کرنے کے اعضاء جو ہیں یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کے لیے ہیں، یہ اللہ کے لیے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا امرت ان اسجد علی سبعۃ اعظم، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں 7 ہڈیوں پر سجدہ کروں۔ پھر آپ نے فرمایا دونوں پاؤں، 2 گھٹنے اور دونوں ہاتھ اور پیشانی، اور پیشانی میں آپ نے ناک کو بھی شامل فرمایا۔ تو ان 7 اعضاء پر جو ہے کیا ہے؟ ان پر سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو یہ سجدہ کرنے کے اعضاء بھی اللہ کے لیے ہیں اور سجدہ کرنے کی جگہ بھی اللہ کے لیے ہے۔ تو فلا تدعوا مع اللہ احدا، بس مت پکارو، بس مت جو ہے مت دعا کرو اللہ کے ساتھ، عبادت کرو اللہ کے ساتھ کسی کی۔ مسجدیں جو ہیں یہ اللہ کے گھر ہیں اور یہ نماز کے لیے بنی ہوئی جگہیں ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کے پاس سب سے پیاری اور پسندیدہ جگہیں ہیں۔ یہ مسجدیں جو ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں جو ہے یہ حکم دیا ہے کہ ان ترفع، کہ ان کو جو ہے اونچا کیا جائے، وَيُذْكَرْ فِيهَا اسْمُهُ، اور ان میں اللہ کا نام ذکر کیا جائے۔ واجب ہے کہ ان مسجدوں کو عبادت کے لیے رکھا جائے، صرف اللہ کی عبادت کے لیے رکھا جائے، ان میں اللہ کے علاوہ کے لیے کوئی اور چیز، کوئی اور کام جو ہے نہ کیا جائے۔ مسجدوں کے اندر قبریں نہ بنائی جائیں، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا کرنے والے پر لعنت کی ہے، اور آپ نے یہ بتایا ہے کہ یہ جو ہے یہ یہود اور نصارہ کا فعل ہے۔ ہمیں اس سے منع فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی آخری زندگی میں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام موت کی سختی میں تھے اور آپ جو ہے وہ فرما رہے تھے الا ان من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجدا، الا ان من كان قبلكم، خبردار بے شک کہ جو تم سے پہلے لوگ تھے ان کا وتیرہ یہ تھا کہ وہ كانوا يتخذون القبور، کہ وہ قبروں کو کیا کرتے تھے؟ مسجدیں بناتے تھے۔ یہ موت جانکنی کے عالم میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اور آپ نے پھر فرمایا الا، خبردار رہو
سامنے لعنت اللہ علی الیہود والنصارى، اللہ کی لعنت ہو یہود اور نصارہ پر، اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہیں بنائی۔ تو مسجدوں میں واجب ہے، مسجدوں کے لیے واجب ہے کہ ان کو پاک رکھا جائے شرک اور وثنیت کے آثار سے، اور یہ کہ ان کو قبروں پہ نہ بنایا جائے، اور یہ کہ ان میں اموات کو دفن نہ کیا جائے بنانے کے بعد، بلکہ ان کو صرف اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی جگہ رکھا جائے، اس میں نماز قائم کی جائے، مساجد میں اللہ کا ذکر کیا جائے، اور مساجد میں قرآن کی تلاوت کی جائے، مساجد میں دروس قائم کیے جائیں، دروس نافعہ، ان میں اعتکاف کیا جائے۔ مساجد کے جو ہے وظائف یہ ہیں، رہی یہ کہ مسجدوں میں کسی بت کو رکھا جائے اور پھر اس بت کی پوجا کی جائے، تو یہ مسجدیں نہیں ہیں، یہ شرک کے مشاہد ہیں۔ بھلے لوگ ان کو جو ہے مسجدوں کا نام کیوں نہ دیں، لیکن یہ مسجدیں نہیں ہیں بلکہ یہ مشاہد ہیں، شرک کے مظاہر ہیں، یہ شرک کے اڈے ہیں، اور ان کو مساجد کہنا جو ہے درست نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، یعنی مسجدیں جو ہے اللہ کے لیے ہیں، اللہ کے غیر کے لیے نہیں، اس لیے کہ مساجد جو ہے یہ لوگوں کے جمع ہونے کی اور لوگوں کے ملاقات کی جگہ ہے، جیسے کہ مسجدیں فرشتوں کے ملاقات کی جگہ بھی ہوتی ہیں، رات و دن کے فرشتے یہ بھی نمازوں پہ ملتے ہیں اور ڈیوٹیاں اپنی بدلتے ہیں۔ تو واجب ہے کہ مسجدیں جو ہے کیا ہے، ان کو صاف رکھا جائے شرک سے، بدعات سے اور خرافات سے، کیونکہ لوگ جو ہے تاکہ لوگ اس میں علم حاصل کریں، عبادت کریں۔ جب مسجدوں میں شرک و خرافات ہو تو ظاہر سی بات ہے کہ مسجدوں میں لوگ اس سے متاثر ہوں گے اور زمین میں وہ انہی شرکیات کو پھیلائیں گے جو وہاں ہو رہی ہیں۔ تو واجب ہے کہ مسجدوں کو شرک سے پاک رکھا جائے۔ مساجد میں سب سے عظیم مسجد مسجد حرام ہے، جیسے کہ اللہ جل سبحانہ و تعالی نے حکم دیا، تو فرمایا اللہ رب العالمین نے، اور اللہ نے اس کی بھی پاک رکھنے کا حکم دیا، فرمایا وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا، کہ جب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے بیت اللہ کی جگہ مقرر کی، اللہ تشرک بی شیئا، کہ تم میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، وطہر بیتی، اور میرے گھر کو پاک کرو، للطائفین، طواف کرنے والوں کے ساتھ کے لیے، طواف کرنے والوں کے لیے، اور اسی طرح سے والقائمین، قیام کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود، اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ سورۃ حج آیت نمبر 26۔ تو گویا کہ بیت اللہ کو اللہ تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے مقرر فرمایا، اور بیت اللہ کے بارے میں حکم دیا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ عز و جل نے کہ وہاں میرے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، اور طواف کرنے والوں کے لیے، قیام کرنے والوں کے لیے، رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے میرے گھر کو پاک رکھو۔ پاک کس سے رکھیں؟ پاک اس کو رکھیں شرک سے، پاک رکھیں اس کو بدعات سے، پاک اس کو رکھیں خرافات سے، اور اسی طرح سے نجاسات سے، گندگیوں سے، اور دیگر جو ہے ایسی آلائشوں سے اس کو کیا ہے، پاک رکھیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے، تو جب بیت اللہ جو سب سے بڑی مسجد ہے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم دیا۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، کہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ان طہر بیتی، کہ میرے گھر کو پاک رکھو، للطائفین،
طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین اور جو ہے اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود اور رکوع و سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ تو اللہ تعالی نے جب بیت اللہ کو جو سب سے بڑا گھر ہے اللہ کا اس کو پاک رکھنے کا حکم دیا تو مساجد بھی بدرجہ اولا پاک و صاف رکھنے کے حقدار ہیں۔ اور خصوصاً سنن ابی داؤد کی حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم کو جو ہے صحابی کہتے ہیں کہ ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ کیا ہے ہم مساجد جو ہے اپنے محلات میں بنائیں، اپنے محلوں میں بنائیں، اور وَأَن تُنَزَّفْ وَتُطَيَّبْ اور ان کو صاف ستھرا رکھا جائے اور ان کو جو ہے خوشبو جو ہے وہ لگائی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان لا تدعو مع اللہ، لا تدعو مع اللہ، لا ناہیہ ہے اور تدعو فعل مضارع مجزوم لا ناہیہ کے ذریعے۔ یہ تھا تدعون، لیکن لا جب شروع میں آیا تو نون گر گیا، اس لیے یہ رہا لا تدعو، مت پکارو۔ اور یہاں پر علامت جزم جو ہے وہ حذف النون ہے، کیونکہ اصل جو ہے وہ کیا ہے تدعون تھا، جب اس پہ جازم داخل ہوا انہیں لا ناہیہ تو وہ گر گیا۔ فلا تدعو مانا کیا ہوں گے؟ بس مت پکارو اے لوگو اللہ کے ساتھ کسی اور کو، تم استغاثہ نہ کرو کسی سے اللہ کے علاوہ۔ مثلا کوئی شخص یہ کہے یا اللہ یا محمد، یا کوئی شخص کہے یا اللہ یا عبد القادر، یا کوئی شخص کہے یا عبد القادر یا محمد، یا اس قسم کے دیگر الفاظ۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں امداد کن امداد کن، پیر ماں امداد کن، از بندے کا آزاد کن۔ تو یہ جو ہے سارے کیا ہیں، یہ کلمات جو ہیں یہ جائز نہیں ہے، یہ کفریہ کلمات ہیں۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں خذ بیدی، خذ بیدی شیئا للہ۔ تو اس قسم کے الفاظ جو ہیں یہ کیا ہے، یہ جو ہے اللہ کے ساتھ مشارکت ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا حق ہے کہ اللہ ہی کو جو ہے کیا کیا جائے، اللہ ہی کو پکارا جائے۔ اب اگر اللہ کے ساتھ کسی اور کو کوئی پکارتا ہے تو یہ کیا ہے، یہ اس نے گویا کہ اللہ کے ساتھ عبادت میں ایک دوسرے کو شریک کیا۔ اللہ رب العالمین اس بات پہ راضی نہیں ہوتا، اللہ رب العالمین اس بات کو قبول نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان احدا فلا تدعو مع اللہ احدا، احدا جو ہے احدن یہ نکیرہ ہے، نکیرہ احدن، کیونکہ اس پہ الف لام نہیں آیا بلکہ اس میں تنوین آئی احدن، تو یہ نکیرہ ہے نہیں کے سیاق میں، یعنی اس سے پہلے جو ہے وہ کیا ہے نہیں ہے، تو یہ عام ہے۔ یعنی قاعدہ یہ ہے کہ جب نکیرہ واقع ہو سیاق النہی میں، جب نکیرہ واقع ہو سیاق النہی میں، نہیں کے بعد واقع ہو نکیرہ، تو وہ عموم کا فائدہ دیتا ہے۔ یعنی مانے ہوں گے فلا تدعو مع اللہ احدا، بس مت پکارو تم اللہ کے ساتھ کسی کو بھی، اس سے مستثنا کوئی بھی نہیں، نہ اس سے ملک مکرم مستثنا ہے اور نہ نبی مرسل اس سے مستثنا ہے۔ یعنی تم کسی کو بھی مت پکارو، چاہے وہ جو بھی ہو، چاہے بت ہو، چاہے قبر ہو، چاہے شیخ ہو، چاہے ولی ہو، زندہ ہو یا میت ہو، کسی کو بھی تم اللہ کے علاوہ جو ہے مت پکارو، اللہ کے علاوہ کسی اور کو مت پکارو۔ تو گویا کہ یہ ہر عام ہے، ہر اس شخص کو جو اللہ کے علاوہ جس کو پکارا جاتا ہے۔ فلا تدعو مع اللہ احدا، بس تم اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو۔ اس آیت کریمہ میں اس بات کی دلیل ہے کہ عبادت جو ہے یہ نفع نہیں دے گی، عبادت فائدہ نہیں دے گی مگر توحید کے ساتھ۔ اگر عبادت میں توحید ہوئی، اگر عبادت میں وحدانیت ہوئی، اگر عبادت صرف اللہ کے لیے ہوئی تو یہ فائدہ دے گی۔ اگر عبادت کرتا ہے شخص اللہ کی بھی اور غیر اللہ کی بھی تو یہ عبادت جو ہے یہ ضائع ہے، اور جب اس کو شرک اس میں ملاوٹ ہو، شرک کی ملاوٹ ہو تو عبادت جو ہے وہ باطل ہوگی اور یہ صاحب عبادت پر وبال بنے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، اس میں واجب ہے، اس میں اس بات کی جو ہے اس بات کا اشارہ ہے کہ واجب یہ ہے کہ جو ہے جب کوئی عمارت بنائی جائے تو وہ خالص بنائی جائے، اس کے بنانے میں مقصد نہ ہو
کے طور پر یا یاد دہانی کے طور پر جو ہے بنایا جائے. جیسے کہ بہت سارے لوگ جو کہتے ہیں وہ کہتے ہیں ارے اسلامی آثار ہیں، یہ اسلامی نشانات ہیں، یہ سارا کا سارا جو ہے باطل ہے. مساجد جو ہے وہ کیا ہے؟ للہ، وہ صرف اور صرف یہ عمارتیں جو بنی یہ صرف اللہ کے لیے، مقصد جو ہے اللہ کی رضا کے لیے ہو. مقصد یہ نہ ہو کہ دکھلاوا ہو، مقصد یہ نہ ہو کہ شہرت ہو، مقصد یہ نہ ہو کہ بھائی یاد رہے گی، یہ یادگار نہیں رہے گی. تو یہ ساری باتیں جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ للہیت کے منافی ہیں، یہ اخلاص کے منافی ہیں، اور یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ یہ ساری چیزیں باطل ہیں. مساجد کو عبادت کے لیے بنایا جاتا ہے، اور عبادت مقصد ہوتا ہے، اور مقصد جو ہے وہ کیا ہو؟ عبادت میں مقصد کیا ہو؟ وہ نیت جو ہے وہ خالص ہو اللہ عز و جل کے لیے. اور اسی طرح سے مسجدوں کو پاک کمائی سے بنایا جائے، مساجد کو حرام کمائی سے نہ بنایا جائے، کیونکہ یہ مسجدیں جو ہے اللہ عز و جل کے لیے ہے، اور اللہ تعالیٰ لا يقبل الا طیبا، اللہ طیب ولا يقبل الا طیبا، اللہ رب العالمین قبول نہیں کرتے مگر پاک چیز. تو مساجد کو بنایا جائے گا حلال نفقے سے، اور بنانے والے کی نیت جو ہے وہ اللہ کے لیے ہو، اخلاص ہو، وہ یہ مقصد نہ رکھتا ہو کہ میری تعریف کی جائے گی، یا جو ہے میری یاد رہے گی، یا ریاکاری مقصد ہو، یا شہرت ہو. کیونکہ مساجد کا بنانا جو ہے وہ عبادت ہے، اور عبادت میں ضروری ہے کہ وہ اللہ کے لیے ہو، اور یہ کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو. تو اس طرح سے یہ دوسرا مسئلہ جو ہے یہ بھی مکمل ہوا دوسرے مقدمے کا. اس کے بعد ہمارے پاس تیسرا مسئلہ آئے گا، انشاءاللہ وہ اگلے درس میں ہوگا، اور آج جو ہے اسی پہ اکتفا کریں گے.